السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری فضل الرحمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اشعار پڑھنے جا رہا ہوں۔ پسند آئے تو اس کو میرے چینل قاری فضل الرحمان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ فی الدارین خیر الجزا۔ میرے وارث میرے سرکار حسین ابن علی دست قدرت کے ہیں شاہکار حسین ابن علی۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا کہ کٹا دی گردن، عشق مولا میں تھے سرشار حسین ابن علی۔ المدد سبط پیغمبر جو کہا آ پہنچے، میرے مدد میرے حامی و مددگار حسین ابن علی۔ فاطمہ زہرا کے ہیں نور نظر نقط جگر، اور نانا کے ہیں کردار حسین ابن علی۔ ہم غلاموں کے لیے ایک سہارا ہیں حسین، اور دشمن کو ہیں تلوار حسین ابن علی۔ بادشاہت کے نشے میں تھا یزید بدتر، اس پہ لعنت ہوئی سرکار حسین ابن علی۔ ہو گیا لرزہ برندام تصور کا، ہو گیا لرزہ برندام تصور جو کیا، جاتے ہیں کوفے میں سرکار حسین ابن علی۔ دین کو زندہ کیا آپ نے، تاریخ ہے یہ، کیسا تھا آپ کا ایثار حسین ابن علی۔ یا خدا قادر مطلق ہے تو ہم کو بھی نواز، ہم بھی ہیں طالب دیدار حسین ابن علی۔ حق کا منشا تھا کہ پیدا ہوں علی کے گھر میں، ناز قربانی ایثار حسین ابن علی۔ کچھ اشعار میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تم اپنی رہنمائی کے سوچو ایک کوفیو، تم اپنی رہنمائی کی سوچو ایک کوفیو، میرے لیے تو کافی ہے سیرت حسین کی۔ اسلام کی حیات میں اللہ کی قسم، ایک انقلاب لائی شہادت حسین کی۔ ظلم و زیادتی پہ جو کچھ بولتا نہیں، اس سے بڑا جہاں میں باغی نہیں کوئی۔ ظلم و ستم کو ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو، تیرے مقابلے کا تو داغی نہیں کوئی، تیرے مقابلے کا تو داغی نہیں کوئی۔ کٹاؤ سر جو سجدے میں عبادت ناز کرتی ہے، وضو جو خون سے کر لو طہارت ناز کرتی ہے۔ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ میرے گھر کو آگ لگا کر ہمسایوں کو ہنسنے دو، شعلے بڑھ کر جا پہنچیں گے میرے گھر سے آگے بھی۔ اب میں پاپولر میرٹھی کے کچھ اشعار پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فارسی کا مقولہ دی گراں را نصیحت۔ ہمارے سماج میں اس عمل کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور کس طرح لوگ اپنے دامن میں جھانکنے سے گزر کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں کرنے اور کہنے میں کتنا تضاد واقع ہو گیا ہے، اس کا نمونہ ان اشعار میں دیکھیے۔ وہ محترم ہے بہت، ذی وقار بھی ہے بہت، میں جانتا ہوں کہ پرہیزگار بھی ہے بہت، یہ بات سچ ہے عبادت گزار بھی ہے بہت، وہ سیدھا سادہ مگر ہوشیار بھی ہے بہت، وہ محترم ہے بہت، ذی وقار بھی ہے بہت، میں جانتا ہوں کہ پرہیزگار بھی ہے بہت، یہ بات سچ ہے عبادت گزار بھی ہے بہت، وہ سیدھا سادہ مگر ہوشیار بھی ہے بہت۔ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں۔ یہ پاپولر میرٹھی کے کچھ اشعار تھے۔ اسی طرح اور ان کے کچھ اشعار ہیں۔
یوں جوانوں کی طرح لائی دلہن کو ساتھ میں، آ گئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کے ہاتھ میں۔ پہلے ہی دن سارے گھر کا جائزہ اس نے لیا، اپنے شوہر کی نظر کا جائزہ اس نے لیا۔ 4 کیلیں خاص کمرے میں نظر آئیں اسے، 3 کیلوں پر دوپٹے بھی نظر آئے ٹنگے۔ ملا جی سے اس نے پوچھا یہ دوپٹے کس کے ہیں؟ یہ ہے کس کس کی نشانی، یہ دوپٹے عطیے کس کے ہیں؟ ملا جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب، اے میری پیاری دلہن، اے آفتاب و ماہتاب، بیگمات سابقہ جو اس جہاں سے اڑ گئیں، یہ دوپٹے ہیں ان کی یادگار دل نشیں۔ جب تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے جانے جہاں، تب تمہارا بھی دوپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں۔ بولی بیگم موت کے پنجے میں شوہر آئے گا، اب دوپٹے کا نہیں ٹوپی کا نمبر آئے گا۔ میں نے کل ایک خواب دیکھا جو کبھی دیکھا نہ تھا، سچ اگر پوچھو تو یارو سو کے بھی سویا نہ تھا۔ سچ اگر پوچھو تو یارو سو کے بھی سویا نہ تھا۔ رک گئے ایک قصر نو کے سامنے میرے قدم، ایک بینر پر نظر آئی عبارت یہ رقم، ایک بینر پر نظر آئی عبارت یہ رقم، اس جگہ پر طالبان امن کی ہے بزم عام، قوم کی اصلاح کی خاطر ہے سارا اہتمام، بانیان بزم ہیں چنبل کے سارے راہزن، ہر قدم جن کا ہوا کرتا تھا کل تک دل شکن، ہر قدم جن کا ہوا کرتا تھا کل تک دل شکن، آج ہر راہزن کرے گا کھل کے دنیا سے خطاب، خود اٹھائیں گے سب اپنے کارناموں سے نقاب، پھر کریں گے زیب تن پہ رہنماؤں کا لباس، سب کے دل سے آج مٹ جائے گا ہر خوف ہراس۔ اس کے بعد ایک ڈاکو اپنی کارستانی کا بخان کرتا ہے، گزشتہ زندگی کے سارے اوراق کھول کھول کر پڑھ دیتا ہے۔ آخر ڈاکو کی باری جب آئی تو وہ یوں اپنے راز اگلتا ہے اور اپنی حقیقت پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ روز اول سے مجھے ہے صرف اسمگلنگ کا شوق، باعث شہرت رہا ہے میرا یہ مخصوص ذوق، اور پھر یہ کہنا کہ اپنی اپنی طرز میں ہم کو برا کہتے ہیں لوگ، اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کیا کہتے ہیں لوگ، اس کے باوجود ہم مبارکباد کے لائق ہیں، اس کے باوجود ہم مبارکباد کے لائق ہیں، اس کے باوجود کیونکہ پوشیدہ نقابوں میں نہیں اپنا وجود، رہبروں کو اب تو ہے ہر ظاہری عالم فریب، پارسا بن کر نہیں دیتے کسی کو ہم فریب، بھولے بھالے لوگ آ جاتے ہیں ان کی بات میں، لوٹتے ہیں دن میں یہ ہم لوٹتے ہیں رات میں، ان کے قول و فعل میں ہے رات اور دن کا تضاد، یہ نہیں کرتے خدا کی رحمتوں پر اعتماد، رات دن ان کی ریاکاری کے بنتے ہیں اصول، ان کا دعویت ہے غلط اور ان کی عبادت ہے فضول، اس لیے راہزنوں سے مت ڈرو تم پارساؤں سے بچو، لیڈران قوم کی ظالم اداؤں سے بچو۔ آپ کو سچے اور جھوٹے میں فرق محسوس ہو رہا ہوگا، آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ ہم اور ہمارا سماج جنہیں ہم برا سمجھتا ہے ان کو بھی اپنی برائی کا احساس ہے، اور یہی احساس ان کے سنبھلنے کا اشارہ بھی ہے، مگر کیا اس کے سنبھلنے کا امکان ہے جس کے قول و فعل میں رات اور دن کا تضاد ہے؟ یہ ایک ایسا المیہ ہے جس سے ہمارا سماج دوچار ہے۔ کیا یہ نظم لمحے فکریہ پر عکاس کرتی ہے؟ کیا یہ نظم ہم سے کچھ تقاضا نہیں کرتی؟ اگر ہاں تو پاپولر کی کامیابی کی دلیل ہے۔